آج رات کی تراویح کا انشاءاللہ آغاز جو ہے وہ تحویل قبلہ کے معاملے میں معترضین کی خیال کے تردید سے ہوگا، جو قبلہ رخ ہونے ہی کو نیکی سمجھتے تھے۔ فرمایا نیکی یہی نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ بندہ اللہ پر، قیامت کے دن پر، ملائکہ پر، آسمانی کتابوں پر اور تمام انبیاء پر ایمان لائے۔ اپنے مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں، غریبوں، مسافروں، ضرورت مند سائلوں اور قید میں گرفتار مسلمانوں پہ خرچ کرے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، اپنا وعدہ پورا کرے، فقر و فاقہ، بیماری اور تنگی کی حالت میں صبر سے رہے۔ اس کے بعد شریعت کے کچھ اہم احکام شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے قصاص کا حکم ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل، اس میں برابری ہونی چاہیے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے۔ ہاں، اگر قاتل کو مقتول کے وارثوں کی طرف سے معاف کر دیا جائے تو دیکھا جائے گا کہ انہوں نے مالی معاوضے کی خواہش کے بغیر معاف کیا ہے یا وہ دیت چاہتے ہیں۔ جو بھی طے شدہ معاملہ ہو اس پہ عمل کیا جائے۔ اس آیات کے آخر میں کہا گیا کہ تمہارے لیے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے اے ارباب دانش قصاص میں ہی زندگی ہے۔ یعنی قصاص کا حکم اگرچہ سخت نظر آتا ہے، لیکن ارباب عقل و خرد سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حکم زندہ لوگوں کی زندگی کا سبب ہے۔ قصاص لینا حکومت کا کام ہے، کیونکہ قصاص کے خوف سے ہر شخص قتل کی جرات نہیں کر سکتا۔ قصاص کے بعد دوسرا حکم وصیت کے متعلق ہے کہ اگر تمہارے پاس مال ہو تو تم کو والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ وصیت کرنی چاہیے۔ یہ وصیت آیت میراث سے پہلے فرض تھی، اب فرض تو نہیں رہی، کیونکہ آیت میراث میں ترکے کے ورثاء متعین ہو چکے ہیں، کن کن کو میراث کا مال ملتا ہے وہ متعین ہے۔ البتہ اگر کسی پر قرض وغیرہ ہو یا کسی کے پاس امانتیں رکھی ہوئی ہوں تو مرنے سے پہلے وصیت لکھنا ضروری ہے۔ تیسرا حکم روزے کی فرضیت کا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پہ فرض تھے۔ یہ تمام سال کے روزے نہیں ہیں بلکہ چند روز کے ہیں۔ اس میں بھی مریضوں اور مسافروں کو یہ گنجائش ہے کہ وہ صحت مند ہونے کے بعد یا سفر سے واپسی کے بعد روزے رکھ لے، قضا کر لے۔ اور جو روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہ رکھتے ہو شیخ فانی، ان کو ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دینا چاہیے، یعنی فطرانے کی مقدار رقم ادا کرنی چاہیے، جس کی مقدار آج کل 250 روپے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے اور جس میں ہدایت پانے کی واضح دلیلیں موجود ہیں، اور جو حق و باطل کے درمیان حد فاصل قائم کرنے والی ہے۔ اس کے بعد روزے کے کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں۔ تفسیر کے علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہی آیات میں نزول قرآن اور روزے کی فرضیت کا ذکر کیا گیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن اور رمضان میں گہری مناسبت ہے۔ اس لیے اس مہینے میں تراویح کی نماز رکھی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا اور تلاوت سننے کا اہتمام ہو۔ آگے حج کا بیان ہے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے متعلق سوال کرتے تھے کہ یہ چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے؟ اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ چاند کا اس طرح پر نکلنا اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات، عدت، رضاعت وغیرہ میں ماہ و سال کی تعین میں سہولت ہو۔ حج کے ایام بھی چاند کے گھٹنے بڑھنے سے معلوم ہوتے ہیں۔ درمیان میں کچھ احکام جہاد کا اور اشہر حرمت کے مہینوں شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، رجب کا ذکر ہوا ہے۔ پھر کئی آیاتوں میں حج کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ حج بھی ایک فریضہ ہے اصحاب استطاعت پر۔ آخر میں فرمایا گیا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی ظاہر، باطن اور عقیدہ، عمل، ہر معاملے میں اسلام کی اتباع کرو۔
اس پارے کے 8ویں رکوع سے پھر بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے یہ فرما دیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت کے واضح اور صریح حکم کے بعد اس کی مخالفت کرنا عذاب کا باعث ہے۔ اسی کی تائید میں فرمایا کہ بنی اسرائیل ہی سے پوچھ لو کہ ہم نے ان کے اوپر کتنی کھلی اور واضح آیات نازل کی، مگر انہوں نے انحراف کیا تو مبتلا عذاب ہوئے۔ اسی رکوع میں یہ بھی فرمایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ایک ہی دین تھا اور سب لوگ اسی کی پیروی کرتے تھے، اس کے بعد لوگوں نے دین کے معاملے میں اختلاف شروع کر دیا۔ تب اللہ فرماتے ہیں ہم نے صحیح دین بتلانے اور سمجھانے کے لیے انبیاء بھیجے۔ یہاں لوگوں کے ایک اور سوال کا ذکر بھی ہے کہ وہ پیارے نبی سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں؟ فرما دیجئے جو کچھ تم خرچ کرو گے، جو بھی خرچ کرو، والدین پر، رشتہ داروں پہ، یتیموں، محتاجوں، مسکینوں پر، وہ سب اللہ کے لیے ہے۔ اسی پارے میں آیت جہاد بھی ہے۔ جب تک پیارے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہے تو آپ علیہ السلام پہ جہاد فرض نہیں ہوا۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد جہاد کی اجازت دی گئی، مگر صرف ان کفار سے جو خود اہل اسلام سے لڑائی کرے۔ اس کے بعد عام کفار سے بھی لڑائی کی اجازت دے دی گئی اور جہاد فرض ہوا۔ آگے جہاد کے کچھ احکام ہیں اور اسی ضمن میں یہ فرمایا گیا کہ فتنہ انگیزی قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ اس آیات کا مفہوم یہ ہے کہ دین کے معاملے میں فتنہ انگیزی کرنا اور ایسے حالات پیدا کرنا کہ لوگ دین قبول نہ کرے، اس قتل سے بدرجہ مذموم ہے جو مسلمانوں سے حرمت کے مہینوں میں واقع ہوا۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اس صورت میں متعدد احکامات شریعت بیان کیے گئے ہیں۔ لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ شراب اور جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ آپ ان کو بتلا دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ لوگ جوا کھیلتے ہیں رمضان میں بھی، فرمایا شراب اور جوا میں بڑا گناہ ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہے، مگر ان کا گناہ ان کے فائدوں سے بڑھ کر ہے۔ یتیموں کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئی کہ یتیموں کے کام سنوارنا بہتر ہے۔ بعض لوگ یتیموں کے مال میں امتیاز نہیں کرتے تھے، اس پر یہ حکم نازل ہوا یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ لوگ ڈر گئے اور جو لوگ یتیموں کی پرورش ان کے مال سے کر رہے تھے انہوں نے یتیموں کا کھانا پینا الگ کر دیا۔ اس پر یہ حکم نازل ہوا کہ یتیموں کا مال الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اصلاح اور درستگی کا خیال رکھو۔ نکاح کے احکام بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ اسی طرح اپنی عورتوں کا نکاح مشرکین مردوں سے نہ کرو جب تک وہ ایمان لے آئیں۔ عورتوں کی ماہواری حیض کے بارے متعلق سوال پوچھا گیا، اس کے جواب میں فرمایا یہ جو حیض اور ماہواری ہے یہ گندگی ہے، تمہیں حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہنا چاہیے اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جانا چاہیے۔ قسموں کے سلسلے میں فرمایا اللہ تمہاری بیہودہ قسموں پہ گرفت نہیں کرتا، لیکن جو قسمیں تم دل کے ارادے سے کھاتے ہو ان پہ تمہارا مواخذہ ضرور ہوگا۔ قسم کے ہی ضمن میں ایلا کا بیان ہے، یعنی اگر کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ میں 4 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہ جاؤں گا، تو اگر وہ 4 مہینے سے پہلے بیوی کے پاس جائے گا تو قسم کا کفارہ ادا کرے گا، اور اگر اس مدت کے اندر نہیں گیا 4 مہینوں میں تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد مطلقہ عورتوں کی عدت کا ذکر ہے کہ وہ 3 حیض تک 3 ماہواریوں تک انتظار کرے، اور اگر حمل سے ہیں تو وضع حمل ہو جانے تک رکی رہیں۔ طلاق کے متعلق فرمایا کہ طلاق رجعی تو 2 ہی مرتبہ ہے، اس کے بعد یا تو دستور کے مطابق نکاح برقرار رکھ لینا چاہیے یا حسن سلوک کے ساتھ بیوی کو آزاد کر دینا چاہیے۔ 2 مرتبہ کی قید اس لیے لگائی ہے کہ اسلام سے پہلے یہ طریقہ تھا کہ لوگ 10-20 بار طلاق دے کر بھی رجوع کر لیتے تھے، اس طرح عورتیں سخت دشواریوں میں تھی۔ اس پر آیات نازل ہوئی کہ رجعت کی اجازت صرف 2 مرتبہ ہے۔ اس کے بعد خلع کا بیان ہے کہ اے مسلمانوں اگر تم کو یہ خوف ہو کہ میاں بیوی میں نباہ نہیں ہو سکے گا تو عورت کو اجازت ہے کہ وہ کچھ مال دے کر اپنے آپ کو نکاح سے آزاد کرا لے۔ 3 طلاق اگر دے
تو تیسری طلاق کے بعد اب کوئی عورت طلاق دینے والے مرد سے اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتی جب تک وہ عورت کسی دوسرے سے نکاح اور ہم بستری نہ کرے اور پھر وہ طلاق و عدت کے مرحلے سے نہ گزر جائے۔ اس صورت میں مدت رضاعت کا بھی ذکر ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے۔ فرمایا جن عورتوں کے شوہر مر جائے وہ 4 مہینے 10 دن تک عدت پوری کریں گی۔ اس کے بعد کچھ مہر کے احکام ہے کہ اگر تم نے مہر طے کیے بغیر کسی سے نکاح کر لیا اور اس کے بعد بغیر ہاتھ لگائے بغیر ملاپ طلاق دے دی، اب اگرچہ مہر تو نہیں دیا جائے گا کیونکہ طے نہیں ہوا تھا، تاہم اپنی وسعت کے بقدر کچھ نہ کچھ ہدیہ ضرور دے، اور اگر مہر طے ہوا تھا تو عورت آدھا مہر کی حقدار ہوگی۔ اس پارے کے آخر میں طالوت بادشاہ کا قصہ بھی ذکر ہے اور اسی میں آیت الکرسی بھی ہے۔ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ کی توحید، اللہ کی ذات، اللہ کا تقدس و جلال اور عظمت پوری وضاحت کے ساتھ مذکور ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ، حضرت عزیر علیہ السلام کا عجیب و غریب واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی تھی کہ اے میرے رب مجھے یہ دکھلا دے کہ تو مردوں کو کیسا زندہ کرے گا۔ اس کا جواب اس طرح دیا گیا کہ اے ابراہیم تم 4 پرندے پکڑو، پھر ان کے بدن کے مختلف اجزاء مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو، پھر اپنی طرف بلاؤ، وہ تمہاری طرف دوڑے چلے آئیں گے۔ اس طرح یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ بھی ہوا اور مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت بھی سامنے آ گئی۔ اس ضمنی تذکرے کے بعد پھر انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اسی صورت میں سود کا بیان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ خیرات کو بڑھاتا ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود باقی رہ گیا ہے اسے بھی چھوڑ دو۔ فرمایا قرض کے لین دین کے احکام ایک طویل آیت المدائنہ میں مذکور ہے کہ قرض کے معاملات گواہوں کی گواہی کے ساتھ لکھ لیا کرو۔ یہ صورت بعض اہم ترین دعاؤں پر ختم ہوتی ہے، پھر صورت آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہے، کچھ دعائیں ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل وغیرہ کا ذکر ہے۔